اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ طریقہ سیکھیں گے کہ پچھلے سال کے طالب علم کو اگلے درجے میں کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے. یعنی پچھلے سال جو طالب علم مدرسے میں پڑھتا تھا، نئے سال میں وہ طالب علم دوبارہ داخلہ لینے کے لیے آیا ہے، تو آیا اب اس کا فارم نئے سرے سے ہم پر کریں گے یا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ بغیر پر کیے ہی آسانی سے وہ دوسرے درجے میں منتقل کر دیا جائے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھیں درجات میں جائیں. اب ایک اولا کا طالب علم ہے، اس کو ہم نے ثانیہ میں اس کو داخلہ دینا ہے اس سال، نئے سال، یعنی 1442 میں وہ درجہ اولا میں پڑھتا تھا اور ابھی 1443 شروع ہے، تو اس سال کے داخلے شروع ہیں، تو وہ ابھی درجہ ثانیہ میں داخلہ لینے کے لیے آیا ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ درجات میں جا کر اس درجے کو کھولیں جس درجے میں وہ طالب علم داخلہ لینے کے لیے آیا ہے، اس پہ ڈبل کلک کریں. یہ تو وہ کتابیں ہیں کہ جو اس درجے پڑھائی جاتی ہیں، جو فرضی طور پر میں نے ایڈ کی ہیں یہاں پہ. تو یہ طالب علم والی ٹیب پر کلک کریں. ایک طریقہ تو یہ ہے، یہاں پہ آپ تیر پہ کلک کریں گے تو ایک ڈراپ ڈاؤن وہ آ جائے گی، لسٹ آ جائے گی. تو آپ ان طلباء میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر کے جس کو آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو نام پتہ ہوگا اس طالب علم کا، تو وہ طالب علم یہاں پہ منتخب کریں گے تو وہ خود بہت اس کا سارا ڈیٹا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا. دیکھیں ابھی اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں. تیر پہ کلک کیا تو یہ 4-5 طالب علم میں نے ایڈ کیے ہوئے، مطلب کہ جو جتنے ہی مدرسے میں طالب علم پڑھتے تھے فرضی طور پر اس ڈیمو میں یہ 4 ایڈ کیے. تو دیکھیں ان میں سے ہم نے کامران احمد کو درجہ ثانیہ میں داخلہ دینا ہے. یہ اس نے پچھلے سال اولا پڑھی ہے، تو ابھی اس کو درجہ ثانیہ میں داخلہ دینا ہے. تو ڈائریکٹ یہاں پہ کلک کر کے اس کو منتخب کر لیں، بلکہ سب سے پہلے ترمیم فعال پہ کلک کریں. ابھی یہ کام نہیں کر رہا، دیکھیں کلک کر رہا ہوں میں تو یہ منتخب نہیں ہو رہا. تو اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہاں پہ ترمیم فعال پہ کلک کریں. اب ہم کامران پہ کلک کرتے ہیں، دیکھیں یہ سلیکٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں جیسے ہی کامران اس کو سلیکٹ کیا، فوراً اس کے پچھلے سال کا جو ہم نے فارم پر کیا تھا اس کی تفصیل ساری آ چکی ہے. اگر لسٹ بہت بڑی ہو، مثال کو یہ تو 4-5 طالب علم ہیں، اگر ہزاروں کے حساب سے یہاں پہ طالب علم لسٹ میں شو ہو رہے ہیں تو ان میں سے ڈھونڈنا ہی مشکل ہے. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہاں پہ اس کا نام لکھ لیں. لکھیں یہاں پہ پہلے کمپیوٹر کی زبان اردو کریں اور اب یہاں پہ پورا نام لکھ دیں اس کا، محمد کامران احمد. جیسے ہی لکھیں گے تو یہ فوراً خود بہت اسی نام پہ، اگر لسٹ نہ بھی ہوتی تو واضح نظر آتا، فوراً اس کے نام پہ وہ کالی سی لکیر آ جائے گی. دیکھیں ابھی چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں، فراز احمد لکھ لیتے ہیں یہاں پہ. دیکھیں فراز احمد لکھا تو وہ کالی پٹی فوراً فراز کے نام پہ تھی. ایک طریقہ تو یہ تھا. اب دوسرا طریقہ یہ ہے طالب علم کو پروموٹ کرنے کا، جو آسان بھی ہے، کہ طلباء و طالبات میں جائیں. یہاں تو صرف چند طالب علم ایڈ ہیں، لیکن اگر یہاں بھی ہزاروں کے حساب سے طالب علم ایڈ ہوں تو طالب علم کو تلاش کرنا مشکل ہے. اب اگر اس لسٹ میں کسی طالب علم کو ڈھونڈنا ہو تو ڈائریکٹ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا شناختی کارڈ نمبر یا اس کی ولدیت یا اس کا رجسٹریشن نمبر لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں. چونکہ یہ تو 4-5 طالب علم ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن مدارس میں اگر ہزاروں کے حساب سے طالب علم ہیں تو ان میں سے اگر کسی طالب علم کو تلاش کر کے آگے اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا آپ یہاں پہ نام بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے شناختی کارڈ نمبر لکھیں، کیونکہ شناختی کارڈ صرف ایک ہی طالب علم کا ہو سکتا ہے. اور چونکہ وہ کامران احمد لڑکا تھا جس کو ہم نے اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا ہے، تو اس کا شناختی کارڈ نمبر میں نے کاپی کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں ڈائریکٹ اگر 1000 طالب علم ہوتے تو ان میں سے یہ سرچ ہو کر سامنے آ گیا ہے. اب اس کو ہم نے 1442 میں، دیکھیں یہ اولا میں تھا، ابھی اس کو ثانیہ میں پروموٹ کرنا ہے، درجہ ثانیہ میں پروموٹ کرنا ہے. تو اس کے نام پہ ڈبل کلک کریں تو دیکھیں وہی پچھلے سال جو 1442 میں ہم نے اس کا فارم پر کیا تھا تو وہ سامنے آ چکا ہے. تو اب اس کو اگلے درجے میں پروموٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بٹن پہ کلک کریں
ترمیم فعال کریں۔ اب یہ جو لکھا ہے درجات، یعنی سابقہ مدارس کے ساتھ جو درجات کی ٹیب بنی ہوئی ہے، اس پہ کلک کریں۔ اب اس میں اس کا تمام ریکارڈ ہے کہ آپ کے مدرسے میں اس نے کون کون سے درجے پڑھے۔ چونکہ پچھلے سال اس نے درجہ اولا پڑھا تھا، یہ 1442 لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ 1443 درجہ ثانیہ کر لیں۔ یہاں پہ 1443 یہ ثالثہ ہے، یہ 1443 درجہ ثانیہ، یہاں سے کلک کریں اور ڈائریکٹ محفوظ کر دیں یہاں سے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اب آپ طلبہ طلبات میں جا کے دیکھیں، محمد کامران 2 دفعہ نام آیا ہوگا، یہ دیکھ لیں۔ ایک یہ درجہ ثانیہ محمد کامران احمد، یہ 1443، اور پہلی دفعہ یہ 1442 میں درجہ اولا۔ اب اس کا آپ فارم اس کو نکال کے دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ درجات میں جائیں، اگر آپ 1442 کا فارم نکالنا چاہتے ہیں تو 1442 پہ ادھر کلک کریں۔ اب داخلہ فارم پہ کلک کریں تو دیکھیں اس کا داخلہ برائے درجہ اولا 1442، یہ اولا کا فارم پرنٹ ہو کے نکلے گا۔ اگر آپ اس کو اسی وقت درجہ ثانیہ کا فارم نکال کے دینا چاہتے ہیں تو ادھر 1443 درجہ ثانیہ پہ کلک کریں اور اب یہ داخلہ فارم پہ کلک کریں۔ اب دیکھیں وہ 1443 درجہ ثانیہ کا پرنٹ فارم جو فارم ہے وہ پرنٹ ہو کے نکلے گا۔ تو یہ ہے کہ پروموٹ کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کو دوبارہ اس کا فارم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہوگا، آپ نے صرف اس کی کلاس تبدیل کرنی ہے اور اس کو فارم نکال کے دے دینا ہے۔